آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی گردن میں سریا ہے. اس کی کیا اوقات ہے؟ اتنی بدماشی، اتنا غرور، اتنا تکبر. بولتا ہو آر یو؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں. ہم ہیں جس کو تم جواب دے گے. ہم وہ ہیں جس کے ٹیکس میں تم کرتے ہو. ہم وہ ہیں تم سے سوال. تو یہ بل سے باہر نکلا، اس نے آ کے بات کرنی شروع کی. اس کا پتہ چلا عوام کو. اب تم سامنے آئے ہو، پوری قوم تمہیں بتائے گی کہ ہو آر یو. تمہیں تو کچھ عقل ہی نہیں ہے. میں ڈنڈا دے کر، بدماشی کر کر، لوگوں کی عزتیں لوٹ کر لوگوں کو ڈرا دوں گا ماؤں بہنوں اور بچوں کے ذریعے. تم باہر نکلے ہو بل سے، آج تمہاری توٹی کھلنے شرم آ رہی ہے پہلی دفعہ. اور ان چوروں کی، ان بزدلوں کی یہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے جو ظلم ڈھایا پاکستان میں. اور آج آپ اور میں فریادی بنے ہوئے ہیں. یہ شخص شہباز گل جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ وزیر اعظم کے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا شخص. اس کو پتا ہے اس کا، جس طرح انہوں نے بتایا، وہ اکیلا بھی رہ جائے گا، وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ کھڑا رہے گا. لیکن جو فخر ہے اپنی پوری قوم پہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پہلے پروپیگنڈا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ، گراتی تھی اور اس کے بعد دوسروں کو لاتی تھی. آپ سب جب 3 اپریل 2022 کو کھڑے ہو گئے، ہم رولنگ دی میں نے، اس کے بعد جس طرح عدالتیں کھلی، جس طرح ہم سب کی آنکھیں کھلی، سارے منظر ہم سب کو یاد ہیں. اور 9 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ کے کہنے پر اسمبلی کا اجلاس ہوا، قرارداد پیش ہوئی. تو میرے پاکستانیوں، اسی رات اگلے دن پاکستان بدل چکا تھا جب عمران خان ایک ڈائری لے کر اکیلا گھر کی طرف گیا اور وہ سمجھا کہ ابھی جو ہے وہ میں کچھ دیر آرام کروں گا. لیکن 10 اپریل 2022 کو بغیر کسی کال دیے ہوئے پورا پاکستان باہر نکلا. پورے اوورسیز پاکستانی ہر شہر میں سراپا احتجاج ہوئے. وہ انقلاب تو پہلا دن تھا. یہ جو تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ، ان چوروں کی، بزدلوں کی، اسی دن ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کہ وہ شخص جو آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی گردن میں سریا ہے، اس کو 3 سال پہلے کوئی پاکستانی نہیں جانتا تھا. اس کی کیا اوقات ہے؟ ایک سرکاری عہدے کی وجہ سے اتنی بدماشی، اتنا غرور، اتنا تکبر. آپ دیکھو ذرا، بولتا ہو آر یو؟ وہ انگریزوں کے سامنے تو انگریزی نہیں بول سکتا. وہاں پہ جو طالب علم بیٹھے ان کو کہتا ہے ہو آر یو؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں. ہم وہ ہیں جو پاکستانی ہیں. ہم ہیں جس کو تم جواب دے گے. ہم وہ ہیں جس کے ٹیکس میں تم کرتے ہو. ہم وہ ہیں تم سے سوال. یہ تو اچھا ہوا. ہمیشہ سے خان کہتا رہے جو مریم صفدر ہے یہ پاروے کھلاڑی کا کام کرتی ہے. اس نے اس چولستان میں سبز کپڑے پہن کے سبز باغ دکھایا تو یہ بل سے باہر نکلا. اس نے آ کے بات کرنی شروع کی. اس کا پتہ چلا عوام کو. اور ابھی تو تم باہر آئے ہو، ابھی تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے. ابھی تو تم نے بولنا شروع کیا. اب تم سامنے آئے ہو، پوری قوم تمہیں بتائے گی کہ ہو آر یو. عمران خان وہ لیڈر قوم کو بتا رہا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے پاکستان کے اندر یہ کون کرتا ہے. اس نے تو تشخیص کی ہے مرض کی. اس نے تو بتایا ہے کہ کدھر سے کس کا علاج کرنا ہے. کون ہے اصل مرض اس ملک کے اندر جس نے دنیا کو خراب کیا؟ ہر ادارے کے اندر اس کی مداخلت ہے. وہ کون ہے؟ بتاؤ ہو آر یو؟ اس سے ہم پوچھیں گے. یہ وہ شخص، آپ سوچو ذرا، جس نے ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے. یہ ہمیں بتاتا ہے عورتوں کا احترام کیا ہوتا ہے. اور تمہیں تو کچھ عقل ہی نہیں ہے. تم تو وہ شخص ہو جو سمجھتے ہو کہ میں ڈنڈا دے کر، بدماشی کر کر، لوگوں کی عزتیں لوٹ کر لوگوں کو ڈرا دوں گا ماؤں بہنوں اور بچوں کے ذریعے. آج وہ مائیں بہنیں تمہیں بتا رہی ہیں کہ تم کون ہو، جواب دے رہی ہیں. جنہیں تم نے جیلوں میں بند کیا وہی آج تم سے سوال پوچھ رہی ہیں. ایک اللہ اوپر جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. یہ کیا کسی کا رزق بند کریں گے؟ یہ کیا کریں گے کسی کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو بے بس آدمی ہے، بزدل آدمی ہے. صرف اور صرف دھمکیوں سے، بدماشی سے لوگوں کو ڈراتا ہے. اس کا کیا کریکٹر ہے؟ اس نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے جب محیط زیادہ بولتا ہے. یہ 17 امتیاز شہباز گل صاحب بھی بتاتے ہیں اس کی سب سے بڑی کارکردگی 17 امتیاز. اور وہ بھی کس طرح سفارش میں تم نے لیا ہوگا. عمران خان بیٹھا ہوا ہے، وہ خط میں وہ تمام برائیوں کا بتا رہا ہے، وہ تمام کرداروں کا بتا رہا ہے کہ کس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چھڑایا 8 فروری کو، کس طریقے سے انہوں نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، کس طریقے سے انہوں نے ہماری پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا.
आसिम मुनीर भाड़ में जा, आसिम मुनीर भाड़ में जा, आसिम मुनीर भाड़ में जा। आप मुझे बताओ कि क्या ये पार्लियामेंट है जिसके अंदर 16 अरब रुपए की चोरी साबित हो रही थी इस बूथ पॉलिसी पर? रंगीला बना होता है, कभी अजीब अजीब टोपियां पहन के फिर है। ये पाकिस्तान को का ये नुमाइंदा बना हुआ है, नीचे पहन के ऊपर टोपी, ये पता नहीं है क्या बना हुआ है, आजकल नमूना बना हुआ है। ये अर्दली, आप इन्हें देखो, इनकी शख्सियत आप देखो, अर्दली जैसे लोग, चोर, कोई करैक्टर नहीं है उनका, आपने बिठा हुआ कुर्सी पे और आप कहते हो कि पाकिस्तान सही हो जाएगा। सनखा मुनीर मुर्दाबाद, सनखा मुनीर मुर्दाबाद, सनखा मुनीर। देखिए, हक और सच का साथ दे रही है कौम। ये समझते थे कि हम जाएंगे, धमकाएंगे, इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम ने इनकी आंखें खोली, खड़े रहे अवाम, आज भी खड़ी अवाम। वो लीडर अंदर जिसकी बिजली आगे बंद कर दी गई, वो बहुत की चक्की में उसको रखा, उसको हर तरीके से डराने की कोशिश की। उसकी उस घरवाली पर जो पर्दा खातून है उस पर इज्जत जैसा केस बनाया। ये हमें बता रहा है कि औरतों की इस्लाम में क्या इज्जत है। 1400 साल की तारीख में इस तरह का कोई केस नहीं बना जो तुम जैसे लोगों ने बनाया। तुमने 75 साल औरत का भी दुपट्टा खींच लिया। तुम क्या करोगे? आज तुम बाहर निकले हो बिल से। हाँ जी, ये कासम सूरी थे जी। यहाँ से ये भी उसी तरीके से बाहर गए जिस तरीके से बाद में इन्होंने इमरान रियाज खान को बाहर बुलवाया। इन लोगों के लिए यहाँ पे ये समझ रहे थे कि यहाँ इनका रहना मुश्किल है और इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होंगे जैसे कि इमरान खान के साथ हैं कि बिला जवाज़ और बिला केसेस उनको जेल में डाला हुआ है। उनकी न शक्ल देखी अवाम ने, ना उनकी बात सुन सकते हैं। उनकी बहनों की मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। उनका ट्विटर अकाउंट, उस पर जो कुछ वो रिलीज़ करते थे उसका भी जो है सिलसिला रोक दिया गया है। लेकिन जो ही ये लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ ऐसा माहौल है आज़ादी का, अपने बात करने का, खुला के बात करने का, किसी किस्म की कदगन नहीं है। लेकिन अपने देश में रह के ये सारी बातें नहीं की जा सकती, इसलिए वो सॉफ्ट कॉर्नर महसूस करते हैं, असाइलम पे चले जाते हैं, बाहर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, या उनकी कुछ अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है कि सियासत में तो वही लोग आते हैं जो खाते पीते होते हैं। वहाँ पे खड़े होकर जो बातें वो कर रहे थे, ये इतना ही काफ़ी है कि अपने स्किन में रह के, अपने फील्ड में रह के, अपने जो ओथ है उसके मुताबिक अगर हर कोई काम करेगा तो निज़ाम तो ठीक चलता रहेगा। लेकिन अगर एक छोटे से छोटा अहलकार भी रियासत का वो प्रॉपर काम नहीं करता है तो फिर निज़ाम नहीं चल सकेगा। उसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि अगर किसी बड़े अफसर के दफ्तर के सामने उसका चपरासी खड़ा है और वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है तो पब्लिक तो उमड़ आएगी और सारी दफ्तर में घुस जाएगी और सारा डिसिप्लिन जो है धर्म भरम हो जाएगा। कोई एक भी शख्स अपनी अर्जी या अपनी जो शिकायत है उस पर बात ही नहीं कर सकेगा। बेहंगम शोर होगा, जंगल का माहौल बन जाएगा। लेकिन एक पीएन है जो बाहर खड़ा है, लोगों को बारी बारी दफ्तर में भेजता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो वही जो